ایشیا کے اپنے دورے کے آغاز میں ہی ہلری کلنٹن نے شمالی کوریا کو اس واقعے میں ملوث ہونے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ میرے خیال میں شمالی کوریا کو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ اس پیش قدمی کے نتائج بھی ہوں گے۔ جنوبی کوریا نے بھی 26 مارچ کو شمالی کوریا کو اقوام متحدہ کی مقرر کردہ سمندری حدود کے قریب اپنے جنگی جہاز چنان کو ڈبونے کا ذمہ دار قرار دیا تھا، اگرچہ اس سرحد کو شمالی کوریا نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ شمالی کوریا نے اس بات سے انکار کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر جنوبی کوریا نے کوئی جوابی کارروائی کی تو وہ اس سے تمام تعلقات کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دے گا۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ عالمی ماہرین کی سائنٹیفک تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاز کے ڈوبنے کی وجہ اس پر مبینہ طور پر جنوبی کوریا کی طرف سے کیا گیا حملہ تھا۔ میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اسے کوئی معمولی واقعہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی رد عمل ضروری ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے جمعے کے روز ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹنگ میں کہا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کے اس چارٹر کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت 1953 میں کوریا کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ جنوبی کوریا یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے جا رہا ہے، جبکہ شمالی کوریا کو پہلے ہی اپنی جوہری سرگرمیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ کوریا کے حوالے سے تجزیہ کار نکولس سیچینی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ شمالی کوریا کی باضابطہ طور پر مذمت کرے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور تمام اتحادیوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ چین شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے میں عالمی برادری کا ساتھ دے گا یا نہیں۔ اس معاملے میں چین کا ایک اہم کردار ہے۔ چین شمالی کوریا سے نرم رویہ رکھتا ہے تاکہ علاقے میں استحکام قائم رہے۔ اس حوالے سے ایک اور تجزیہ کار بروس کلنگر کا کہنا ہے کہ چین ماضی میں بھی شمالی کوریا کی حمایت کرتا رہا ہے۔ چین ہمیشہ سے شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کے قوانین پر عمل درآمد میں کمزور رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں چین شمالی کوریا کے حلیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمالی کوریا کے اس بلا اشتعال حملے کے ثبوت ملنے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا چین باقی دنیا کے ساتھ مل کر اس کی مذمت کرتا ہے یا حقیقت کے منافی شمالی کوریا کی حمایت کرتا رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شمالی کوریا ماضی میں بھی اس طرح کی جارحانہ کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے کہ شمالی کوریا کمزور نہیں، بعض اوقات کمزور محسوس کرتے ہوئے یا دنیا سے یہ تاثر لے کر کہ وہ کمزوری دکھا رہا ہے، شمالی کوریا یہ کر سکتا ہے۔ جبکہ تجزیہ کار نکولس سیچینی کا کہنا ہے کہ اگر چین عالمی مذمت میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو بھی امریکہ اور جنوبی کوریا مل کر جنگی مشقوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا شمالی کوریا سے اپنے معاشی تعلقات کو محدود کر سکتا ہے اور امریکہ جنوبی کوریا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست میں دوبارہ ڈال سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون سا حل بہتر ہے، بلکہ ہمیں ان تمام کی ضرورت ہے۔ نکولس سیچینی کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں بھی شمالی کوریا عالمی برادری کو اشتعال دلانے اور پھر ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کرنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے خلاف شدید رد عمل ہی اس کے اس طرز عمل کو روک سکے گا۔ الزبتھ لی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔